نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں چیپٹر نمبر 3 کو مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے اور چیپٹر نمبر 4 کو سٹارٹ کریں گے، لیکن ایز یوزول نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس میں آنے والے نئے رول کو سیکھتے ہیں۔ تو آج جو ہم نیا رول سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے مراقبہ عاطفی۔ مراقبہ عاطفی کے بارے میں کسی حد تک پہلے آپ لوگوں سے بات کر چکی ہوئی ہوں، لیکن آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گی اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھانے کی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ کے لیے میں نے پہلے سے یہاں پہ نوٹس تیار کر رکھے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے، اور تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں یہ نوٹس شیئر بھی کر دوں گی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مراقبہ عاطفی، اس کا اگر مادہ دیکھیں تو اس کا مادہ ہے عین طا اور فا، ٹھیک ہے؟ اور اس کا معنی ہے مائل کرنا، ربط قائم کرنا یا ملانا یا جوڑنا، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اچھا، مراقبہ عاطفی جو ہے اس کے اجزاء کتنے ہیں؟ اس کے کل 3 اجزاء ہیں: معطوف علیہ، حرف عطف اور معطوف۔ جیسے ہم پہلے مراقبات پڑھ چکے ہیں، جو ہے جیسے مرکب جاری، تو اس میں 2 اجزاء ہوتے تھے، ایک حرف جر اور ایک اسم مجرور۔ مرکب اضافی، ایک مضاف دوسرا مضاف الیہ۔ مرکب اشاری، ایک مشار الیہ اور ایک اسم الاشارہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے موصوف اور صفت، تو یہ ان میں 2 جو ہے نا اجزاء ہوتے تھے، لیکن مرکب عاطفی کے اندر 3 اجزاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا والا جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے، عین کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ جی اصل میں یہ جو علیہ ہے نا، یہ ہے کیا؟ یہ ہے علی پلس ہو۔ علی کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ حرف جر ہے، اس پر بولا جاتا ہے، اس پر، یا اس تو ہو گیا نا ہو، اس، اور یہ پر کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے معطوف علیہ، یعنی اس پر معطوف ہوتا ہے، یہ معطوف ہے اور اس پر معطوف ہوتا ہے، اس لیے اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا ایک مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم بولیں کتاب اللہ، تو اس میں کتاب جو ہے وہ مضاف ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ اس میں الیہ کیوں ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہے الہ پلس ہو، کیونکہ کتاب کی اضافت ہو رہی ہے اللہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، تو اس کی طرف اضافت ہو رہی ہے، اس لیے مضاف الیہ بولتے ہیں، اس کی طرف۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، ٹھیک ہے؟ اور ہو اس کی طرف، تو مضاف جو ہے کتاب ہے اور کتاب کی اضافت مضاف الیہ کی طرف ہے، تو یہ ہے فرق۔ اس کو علیہ بولتے ہیں، معطوف علیہ، کہ اس پر معطوف ہو رہا ہے، اور یہاں پر مضاف جو ہے اضافت اس کی طرف ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس کو الہ اور اس کو علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، تو پہلا جو پارٹ ہے وہ ہم نے کہا کہ مضاف علیہ ہے، اور دوسرا
جو اس کا جز ہے وہ ہے حرف عطف، اور تیسرا ہے وہ معطوف ہے۔ اب ہم 1 بائی 1 تینوں اجزاء کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے معطوف علیہ۔ یہ وہ جز ہوتا ہے جس پر عطف ہوتا ہے، اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور یہ پہلا جز ہوتا ہے اور حرف عطف سے پہلے آتا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حرف عطف۔ حرف عطف یہ وہ حرف ہوتا ہے جو کلمات کو، مرکبات کو یا جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کل حروف عطف جو ہیں وہ 9 ہیں، اور یہ غیر عاملہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے حرف جر پڑھے تھے، وہ عاملہ تھے، وہ اپنے سے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتے تھے، لیکن یہ جو حروف ہیں یہ عمل نہیں کرتے کسی قسم کا بھی، یہ بس جوڑنے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سے ہیں۔ اس میں پہلا آپ دیکھیں واو، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، فا پس کے لیے اور پھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سما پھر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جو ہے وہ فا اور سما میں کیا فرق ہے، تو میں آپ کو سلائڈلی بتا دیتی ہوں۔ فا جو ہوتا ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کام کے بعد کوئی دوسرا کام فوراً ہی کر لیا جائے، ٹھیک ہے، اور سما جو ہوتا ہے نا وہ کوئی کام کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد جب دوسرا عمل کیا جاتا ہے تو اس کو پھر سما کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے او، اس کا معنی ہے یا، اور ام کا معنی بھی یا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ دونوں یا ہیں تو ان کا استعمال بالکل تھوڑا سا فرق ہے۔ جو ہے وہ جملہ استفہامیہ میں استعمال ہوتا ہے، اور او جو ہے وہ ہر جو ہے نارمل جملوں میں استعمال ہوتا ہے، غیر استفہامیہ میں۔ بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، لیکن لیکن، لا نہیں، حتی تک۔ اچھا، اب ان میں آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ کو 2 حروف ایسے نظر آ رہے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں آلریڈی حروف جارہ کے طور پہ، جیسے واو اور حتی۔ تو اب کیسے پتہ چلے جملے میں کہ اب وہ جو ہے یہاں پر حرف عطف بن کے آئے ہیں یا حرف جارہ بن کے آئے ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے حرف جارہ جو ہیں وہ عاملہ ہیں، وہ اپنے سے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، تو وہ آپ جملے میں ان کی پوزیشن اور ان کے بعد والے جو کلمہ ہے اس کو دیکھ کر ہم جان سکتے ہیں کہ اب یہ عطف بن کے آ رہے ہیں یا پھر یہ حرف جر بن کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں والفجری، اب یہاں پہ واو جو ہے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کے بعد والا جو اسم آیا ہے وہ مجرور ہے، تو پتہ چل گیا کہ یہ واو جو ہے عطف کا نہیں ہے، یہ تو جر ہے، حرف جر ہے۔ اسی طرح سے والعصری، تو اس میں بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حرف جر ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں من الجنتی والناسی، ٹھیک ہے، من الجنتی والناسی، اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ چونکہ جنتی جو ہے یہ مجرور ہوا ہے من حرف جر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور یہ حرف عطف آیا ہے واو، اور الناسی معطوف ہو رہا ہے اس پر، اسی لیے سیم اعراب کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ اس کو، تو یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ حرف عطف کے طور پر آیا ہے۔ اچھا، حتی جو ہے نا یہ آپ ہمیں پتہ ہے کہ حرف عطف ہے، اور اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن مجید میں حرف عطف کے طور پر استعمال نہیں ہوا۔ آپ کو عربی زبان میں تو اس کا استعمال نظر آ سکتا ہے، لیکن قرآن میں حتی ایز اے حرف عطف یوز نہیں ہوا، جتنی بار بھی یوز ہوا ہے وہ حرف جر بن کے آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جیسے یہ دیکھیں ہیا حتی مطلع الفجر، یہاں پہ حرف جر کے طور پہ آیا، اور بھی جتنی جگہ پر بھی آیا ہے وہ سب جو ہیں وہاں پر حرف جر بن کے آیا۔ اب آپ کہیں گے سوالات آ جاتے ہیں ذہن میں، پڑھتے وقت بندے کا دھیان جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اسم مجرور نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ قرآن میں شاید غالباً ایک ہی جگہ ہے جہاں پر آپ کو حرف جر کے بعد اسم مجرور فوراً سے اپنی جری حالت میں نظر آ رہا ہے، بعض جگہوں پہ نہیں نظر آتا، تو وہ اصل میں تھوڑا سا ایڈوانس کے رولز ہیں، وہاں پر کچھ محذوف ہوتا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ پورا جملہ جو ہے وہ کسی ایک چیز کے حکم میں آ جاتا ہے اور وہ پھر اسم مجرور بن جاتا ہے، تو وہ ذرا ایڈوانس کی باتیں انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم ان چیزوں کو سیکھتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔
नंबर 3 पे था मातूफ। मुरक्कब अतफ़ी का तीसरा जुज़ जो है ना वो मातूफ कहलाता है, और ये मातूफ अलैह की तरफ माइल होता है, ठीक है, उसकी तरफ, इसीलिए हम उसको मातूफ अलैह कहते हैं। मातूफ एराब और हुक्म में मातूफ अलैह का ताबे होता है। एराब का तो आपको समझ आ गया। हुक्म क्या होता है? हुक्म जुमले में पोजीशन को बोलते हैं, कि जिस पोजीशन में मातूफ अलैह होगा उसी पोजीशन में मातूफ होगा, वही मातूफ की पोजीशन होगी, और जो एराब मातूफ अलैह का होगा वही एराब मातूफ का होगा, ठीक है। अच्छा, हमने मातूफ अलैह के बारे में ये बात की कि मातूफ अलैह एक होता है, जबकि मातूफ जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं और वो अनगिनत भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझा रही हूँ। अल्लाहु गफूरुन व रहीमुन व करीमुन व अलीमुन। अब ये देखिए, मातूफ तो एक ही है, गफूरुन, मातूफ अलैह, सॉरी, मातूफ अलैह तो एक ही है, जबकि मातूफ जो हैं वो हमारे यहाँ पे 3 हमें नज़र आ रहे हैं। तो मैंने उनको अलग कलर से किया है। आप देखेंगे कि तमाम एग्जांपल्स में मातूफ अलैह का कलर लाइट ग्रीन है, जबकि मातूफात जो होंगे वो ब्लू में होंगे, और हर्फ अत्फ जो है वो पिंक शेड में होगा। तो आपको समझने में सहूलत होगी इंशाल्लाह। तो ये आप देख सकती हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैंने आपको एक जो है यहाँ पे मिसाल दी है सूरह अहज़ाब की, आया नंबर 37 की, नहीं 36 है, ये 36 की है। इसमें आप देखें कितना ज़्यादा इसमें मातूफात आए हैं, देखती जाएं आप लोग। तो ये सब मातूफात हैं, ये सब मातूफात हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा ना मुरक्कब अतफ़ी के कवायद के बारे में बात करते हैं। हमने मातूफ समझा, हरफू अतफ समझा, मातूफ अलैह समझ लिया। अब हम ज़रा उनके कवायद को थोड़ा जानते हैं। मातूफ अलैह और मातूफ दोनों इस्म ज़मीर या इस्म ज़ाहिर हो सकते हैं। मतलब ये कभी इस्म ज़मीर भी आ सकते हैं और कभी ये इस्म ज़ाहिर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें कोई वो हर्ज वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे इस्म ज़ाहिर की मैंने एक मिसाल दी हुई है, अलमालू वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया। तो यहाँ पे अलमालू जो है वो मातूफ अलैह है, वाओ हरफु अत्फ है, और अलबनूना मातूफ है, ठीक है। उसके कलर से आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा इसका जो है कायदा देखें, मातूफ अलैह और मातूफ दोनों जुमला हो सकते हैं, ठीक है, दोनों जुमला हो सकते हैं। अब उसमें जुमला इस्मिया हो या फेलिया, वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यहाँ पे पहला जुमला जो है इस्मिया वो मातूफ अलैह है, वाव हरफु अत्फ है, और ब्लू वाला जो है ये मातूफ है। नेक्स्ट देखें, इन्नल्लज़ीना आमनु सुम्मा कफरू सुम्मा आमनु सुम्मा कफरू सुम्मा ज़दादु कुफ्रा। अब इसमें ये जो है आमनु, ये मातूफ अलैह है, सुम्मा हरफु अत्फ आ गया, कफरू फिर उसका पहला मातूफ, फिर दूसरा मातूफ, फिर तीसरा, और ये चौथा, 4 मातूफात आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे सुम्मा का इस्तेमाल आया, तो इससे आप ये देख सकते हैं, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, वो जो ईमान लाए, सुम्मा फिर उन्होंने कुफ्र किया, कफरू फिर उन्होंने कुफ्र किया। अब सुम्मा का मतलब ये नहीं कि ईमान लाने के फ़ौरन बाद उन्होंने कुफ्र किया, थोड़े वक्फे के बाद, थोड़े टाइम के बाद फिर वो दोबारा से ईमान ले आए, कुछ अरसे के बाद, फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने कुफ्र कर दिया, कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर से कुफ्र कर दिया, तो और वो कुफ्र में फिर बढ़ गए। तो ये सुम्मा का इस्तेमाल भी आपको समझ में आ गया यहाँ पर, और आपने ये भी देख लिया कि कैसे जो है वो फेल पर मातूफ हो रहा है। अच्छा, एक इसमें बहुत याद रखने वाली चीज़ है, वो ये कि नाहवी तरकीब करते वक्त हमें अगर इस बात का हम ख्याल नहीं रखेंगे ना कि मातूफ अपने मातूफ अलैह के एराब और हुक्म के मुताबिक होता है, तो यकीन जाने कि हम अत्फ गलत कर जाते हैं, और उसकी वजह से हम बहुत सारी कन्फ्यूजन्स में चले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक सूरह मायदा की आया नंबर 6 का एक पार्ट है, उसके ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे अगर हम एराब का और हुक्म का ख्याल ना रखें तो हम गलत मातूफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर है आया, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैनि। अब इसका ना मैंने 1 बाय 1 मीनिंग लिखा हुआ है।
فغسلو تم سب دھو، وجوہکم اپنے چہرے، واو اور ایدیکم اپنے ہاتھ، الی المرافقی کوہنیوں تک، و اور امسحو مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، و اور ارجلکم اپنے پاؤں، الی القعبین ٹخنوں تک۔ اب اگر اس آیت میں ہم دیکھیں اور اس قاعدے کا خیال نہ کریں، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ اعراب اور حکم میں سیم ہوگا، تو ہم اس کا عطف غلط کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ ارجلا کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ چہرے کو دھونے اور ہاتھ کو دھونے کی جب بات آئی ہے تو اس کے ساتھ فاغسلو کہ تم سب دھو، ٹھیک ہے، اس کی بات آ گئی ہے۔ جب سر کی بات آئی ہے تو اس کے ساتھ مسح کی بات آ گئی ہے، لیکن جب پاؤں کی بات آئی ہے تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں آیا، نہ مسح کی اور نہ دھونے کی۔ تو چونکہ یہ عطف ہو رہا ہے، یہ واو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ معطوف ہو رہا ہے، تو ظاہر سی بات اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس پر معطوف ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ارجلکم الی القعبین کا عطف کس پر ہوگا۔ اس کے لیے کیا دیکھیں گے؟ برؤوسکم پر یا ایدیکم پر، کیونکہ اب یہ دو ہی ہیں جن کے اوپر اس کا عطف ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم اس کے اعراب کو چیک کریں گے کہ ارجلکم کا اعراب کس کے جیسا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ارجلا کا اعراب ایدیا جیسا ہے، یعنی منصوب، جبکہ رؤوسی حرف جر بی کی وجہ سے مجرور ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں رؤوسی، بی رؤوسکم ہے نا، تو رؤوسی جو ہے وہ مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے، جبکہ ارجلا اور ایدیا یہ دونوں آپ کو منصوب نظر آ رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چل گیا ہمیں کہ ارجلا جو ہے پاؤں کو دھونے کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ایدیا کے ساتھ جو ہے اس کو دھونے کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آیت کو میں دوبارہ سے دکھاتی ہوں، فغسلو آیا ہے نا، تو یہاں پر دھونے کی بات ہو رہی ہے ایدیا کے ساتھ۔ تو اب پتہ یہ چل گیا کہ ارجلکم بھی جو ہے، یعنی کہ پاؤں کی جب بات آ رہی ہے تو وہ بھی دھونے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بعض لوگ جن کو اس قاعدے کا نہیں معلوم تو وہ ترجمے میں غلط ترجمہ کر دیتے ہیں۔ جب ہم ایک رواں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے تو ہم کیسے ترجمہ کر جاتے ہیں؟ تم سب دھو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک اور مسح کرو اپنے سروں کا اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ تو وہ ایک دم سے اس کو اسی جو ہے بات میں لے جاتے ہیں کہ مسح کرنا ہے پاؤں کا بھی، جبکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ کہ یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا یہ رول، اور اس کی وجہ سے ہم سمجھ سکے کہ یہاں پر ہم کتنی بڑی مسٹیک سے بچ گئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ امسحو جو ہے، یعنی کیونکہ اس کا بھی تو ہے نا عطف کسی پر، تو امسحو جو ہے اس کا عطف ہو رہا ہے فغسلو پر، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ میں نے سٹارٹ میں ایسے اس کو ایسے کر کے بھی دکھا دیا تاکہ آپ لوگ کنفیوژن میں نہ آئے، ٹھیک ہے۔ یہ فعل کا فعل کے اوپر جو ہے وہ عطف ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ علم پہنچایا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے والا بھی بنائے، ٹھیک ہے، آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔